السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور ہماری پیدائش اور ہماری تخلیق اور ہمارے دنیا میں آنا یہ بندگی ہی کے لیے ہوا ہے۔ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے۔ بندگی اللہ کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی اطاعت بجا لانا، یہ بندگی ہے۔ اور اس محسن کا حق ہے اس کی عبادت، اس کی بندگی، جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے انسانوں کی سب سے بڑی محسن ہے۔ اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جس طرح اپنی ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا انتقال ان کی والدہ کے سامنے ہوا۔ تو جب وہ نزا کی حالت میں تھے تو ماں نے جب ان کی حالت دیکھی تو ماں رونے لگی۔ ماں بھی بڑی نیک تھی، تو کہنے لگے اپنی ماں سے، اماں روتی کیوں ہو؟ بیٹا، جہاں تیری جدائی کا غم ہے وہاں مجھے اس بات کی بھی فکر ہے کہ تیرا آخرت میں کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اللہ آخرت کی ہر منزل تیرے لیے آسان کر دے اور تیری مغفرت کر دے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، اماں ایک بات بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ میرا معاملہ آخرت کا، جنت اور جہنم میں جانے کا آپ کے ہاتھ میں دے دے اور آپ کے سپرد کر دے، تو آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گی؟
تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، تیرے لیے میں ہر اچھا فیصلہ کروں گی اور تیرے لیے عذاب کا، تکلیف کا، پریشانی کا، جہنم کا تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتی اگر اللہ نے میرے اختیار میں دے دیا۔ تو فرمانے لگے جب آپ میرے لیے کوئی فیصلہ غلط، تکلیف کا اور پریشانی کا نہیں کر سکتی تو آپ میری ماں ہو، اور اللہ تو ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ میرے لیے کیسے جہنم کا فیصلہ کر دے گا؟ پھر روتی کیوں؟ یہ اللہ والوں کی امید ہوتی تھی اللہ کی ذات سے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا اور اس کا اظہار اللہ نے دنیا میں کیا، جس کے نتیجے میں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، ایک دوست سے دوسرے دوست سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے کہ جب تک جانوروں کے بچے اڑ نہیں سکتے اس وقت تک جانور باہر سے دانہ لا کر گھونسلے میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ یہ سب اپنے بچوں کے ساتھ جو رحم اور ہمدردی ہے، چاہے انسانوں میں ہو یا دیگر جانوروں میں ہو، یہ سب اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھ رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ معمولی بات پر مغفرت کے فیصلے آخرت میں کریں گے اپنے بندوں کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان موجود ہو۔ تو عرض میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی محسن ہیں انسانوں کی اور ہماری، اور محسن کے احسان کو یاد رکھنا یہ احسان مند ہونے کی علامت اور شریف انسان ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کسی پر احسان کر دے، کسی کے کام آ جائے آڑے وقت میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، تو آدمی بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے کہ یہ ہمارے فلاں وقت میں کام آئے تھے، انہوں نے فلاں وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن زندگی بھر آدمی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں جو ہر وقت بارش کی طرح ہمارے اوپر برستے رہتے ہیں، بارش کی طرح ہم پر برستے رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اپنے محسن کو نہ پہچاننے کی علامت ہے کہ آدمی جس کی طرف سے رحمتوں کی، نعمتوں کی، احسانات کی بارش ہو رہی ہے، آدمی اپنے اسی خالق اور مالک کو بھول جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور جو بھی کرو میرے لیے کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہت ساری احکامات اللہ کے اور بہت ساری دین کی باتیں ایسی ہیں اور شریعت کی باتیں ایسی ہیں جسے ہم صرف اور صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی وہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، ان کی نظر میں غلط ثابت نہیں ہونا چاہیے، یا ان کی نظر میں ہلکا نظر نہ آؤں۔
کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی شادی میں اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ صاحب نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. صاحب اتنے بڑے آدمی نے شادی کری، اتنے پیسے والے نے شادی کری اور ایسی کیسے کری. ارے بھائی اتنے سارے آئٹم کھانے میں کیوں رکھ رہے ہو؟ کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی بچی کو اتنا جہیز کیوں دے رہے ہو، اتنا سامان کیوں دے رہے ہو؟ جس کے گھر جا رہی ہے اس کے گھر میں تو اس سامان کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے. اتنے کام ہے کہ شادی میں نماز نہیں پڑھی، گارڈن کے اندر نماز قضا ہو گئی. کہ صاحب یہاں کہاں جگہ تھی، یہاں کہاں پڑھتا، اور اگر پڑھتا تو لوگ کیا کہتے. ایک بڑے عالم سفر کر رہے تھے ایئرپورٹ پر، انہوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں. تو ایک صاحب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، وہ بھی کہیں جا رہے ہوں گے، اور کہنے لگے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا اور جہاز میں ہم نماز پڑھ کر بیٹھیں گے تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو، وہاں موقع نہیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. کیا آپ کو معلوم ہے یہ روم کا ہوائی اڈہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان عالم نے بہت تسلی کے ساتھ انہیں کہا بھائی یہ تو خیال آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال نہیں آیا اگر نہیں پڑھی تو اللہ قیامت میں کیا کہے گا. بس یہی مسئلہ ہے. ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ کیا کہے گا. شریعت کا حکم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم اس لیے توڑ رہے ہیں، نبی کی سنت اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کہ لوگ تو کیا کہیں گے، لوگ تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا کام کبھی دنیا کو اور مخلوق کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا تو مخلوق تو کبھی آپ کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتی. یہ پکی چیز ہے. دو چار اچھا کہہ دیں گے تو 10-5 ان میں ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ کیا کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑی عجیب بات کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو لوگ تو کبھی بھی کسی کام کو ہر کام میں عیب نکالیں گے. آدمی اگر یہ سوچے نا کہ مخلوق راضی ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، تو لوگ تو آپ کے کام کو کبھی نہیں سراہیں گے، یہ طے ہے. ایک آدھ دو کہہ دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، 2-4 اس میں کمی بھی نکالیں گے. اور لکھا ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹا، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں، کہ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں خچر، جو اس زمانے میں سواری کے کام میں آتے تھے، اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پر ہوتی تھی، گدھوں پر بیٹھ کر سواری ہوتی تھی، خچر لے کر بیچنے کے لیے بازار کے لیے نکلے. خچر لے کر جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ عورتیں کنویں پر گاؤں میں پانی بھر رہی ہیں. تو انہوں نے ان کو دیکھ کر ہنسنا شروع کیا، کہنے لگے کیسے بے وقوف ہیں دونوں کے دونوں، کہ جانور ہونے کے باوجود، سواری ہونے کے باوجود دونوں پیدل چل رہے ہیں، اور سواری بھی پیدل چل رہی ہے، اور یہ سواری ہونے کے باوجود دونوں پیدل چل رہے ہیں. اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رکھا ہے، بے وقوف لوگ ہیں. تو دونوں نے سوچا کہ لوگ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں، واقعی خچر تو سواری ہونے کی. دونوں کے دونوں سوار ہو گئے، باپ آگے بیٹھ گیا، بیٹا پیچھے بیٹھ گیا. پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حقہ پی رہے ہیں بیٹھ کر اپنے گاؤں میں چوپال کے اوپر. کہنے لگے دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کہ ایک جانور کے اوپر دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا ظلم کر رکھا ہے جانور کے اوپر. تو بیٹا جلدی سے نیچے اتر گیا، اور اترنے کے بعد یہ کہا کہ ابا جان آپ بیٹھے رہو، میں اتر جاتا ہوں. جب آگے بڑھے تو لوگ تو جانتے تھے، اس گاؤں کے لوگ تھے. آگے کچھ لوگ ملے، کہنے لگے ہو کیسا ظالم باپ ہے کہ معصوم بچے کو تو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا اپنے بچے پر رحم نہیں. تو باپ نے کہا اچھا بھائی میں اتر جاتا ہوں، تو بیٹھ جا. تو بیٹا بیٹھ گیا. اب آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اوہو غلط تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور
ادب نہ سکھانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ تو پیدل چل رہا ہے اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اولاد بیٹھی ہوئی ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے. یہ ادب اور تربیت نہ سکنے، کیسی خراب تربیت باپ نے بیٹے کی ہے، خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ جو ہے پیدل بوڑھا باپ، کیسا خراب بچہ. یہ دونوں اتر گئے، دونوں بیٹھے تو چین سے نہیں رہنے دیا، دونوں پیدل چل رہے تھے تو نہیں رہنے دیا، ایک بیٹھا باپ بیٹھا نہیں، بیٹا بیٹھا تو نہیں رہنے دیا. اب انہوں نے کہا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایسا کرو کہ خچر کو اپنے کندھے پر سوار کر لو بس. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرو گے نا تو گدھوں کو اور خچوں کو اپنے کندھر پر سوار کرنا پڑے گا، تب بھی لوگ راضی نہیں ہوں، تب بھی لوگ آپ کے کسی کام کو اچھا نہیں کہیں. یہ تھے. اس لیے آدمی اگر کسی کام کو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو مخلوق تو کبھی خوش ہوتی نہیں ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ نعمتیں تو ساری میں نے دی ہیں اور نعمتوں کی بارش تو سب میری طرف سے ہے اور خوش کر رہا ہے دوسروں کو. تو مخلوق تو راضی ہوتی نہیں ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ جب کسی کام کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے آدمی کرتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے راضی ہوں، آسمان والوں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے نا، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے بہت خوش ہوں. جبریل آسمانی دنیا میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے خوش ہوں، لہذا ساری آسمانی مخلوق میرے اس بندے سے محبت کرے. سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے حتی یوزع لہ القبول فی الارض، اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت اللہ زمین پر اتار دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کو راضی کیا. اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کسی کام کو کیا جاتا ہے. اور سارے اللہ کے نیک بندے سے گزرے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے اندر ایک دشمن کے سینے پر سوار تھے. اس نے ان کے چہرے پہ تھوک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. تو دشمن کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ کو اور غصہ آئے، آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. کہنے لگے پہلے جو کچھ کر رہا تھا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، جب تو نے مجھے تھوکا میرے چہرے پر تو مجھے غصہ تیرے اوپر آیا، تو اب اپنی ذات کے لیے ہو جاتا جو بھی آگے جو بھی کرتا میں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب اس چیز کو دیکھا تو اس نے ایمان قبول کر لیا. اور جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کچھ کرتا ہے تو اللہ اپنے خزانے سے وہ دیتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ اپنے خزانے سے وہ دیتے ہیں جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ صرف اللہ سے لینے کا جذبہ ہو کہ اللہ ہی سے لینا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، تمام عارفین اور تمام اولیاء اللہ کے سرتاج جنید بغدادی رحمۃ اللہ. شروع میں زندگی عام لوگوں کی طرح تھی اور شاہی پہلوان تھے. بادشاہ کے یہاں رہتے تھے اور بادشاہ کے یہاں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی
اور سالانہ مقابلہ ہوتا تھا، باقاعدہ کشتی ہوتی تھی، اعلان جاری ہوتا تھا کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا، اور پھر یہ جیتتے تھے کشتی میں اور ان کو باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا۔ سارا شہر، سارا مجمع جمع ہوتا، عزت اور واہوائی بھی ہوتی، شہرت بھی ہوتی، نام بھی ہوتا اور انعام بھی ملتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح اعلان ہوا کہ کشتی کی فلاں تاریخ ہے، لوگ اپنے آپ کو پیش کرنے لگے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے، بہت دبلا پتلا غریب قسم کا آدمی۔ خیر مقابلہ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرے گا، لیکن بہرحال اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لوگ تو جانتے تھے کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے، تو ہر ایک تو مقابلے پر آتا بھی نہیں تھا۔ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، موقع آیا۔ جب میدان میں اترنے لگے تو اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ایک بات کہی، کچھ کہا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اور وہ جانتا تھا، بس اتنی سی بات ہوئی۔ اور کشتی شروع ہو گئی، 2-4 ہاتھ انہوں نے مارے، 2-4 ہاتھ انہوں نے مارے، اور تھوڑی دیر میں کیا لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی نیچے اور وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ سارا شہر حیران رہ گیا، یہ ہوا کیا؟ جو فیصلہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ ہوگی کشتی۔ چنانچہ دوبارہ ہوئی، پھر 2-4 ہاتھ ادھر سے اوپر نیچے ہو گئے، جنید بغدادی نیچے اور وہ اوپر۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ ہونا ہی تھا۔ سارا انعام اس کو چلا گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سب جانتے ہیں کہ جو بڑی عزت تھی اس کے اندر بہت بڑا داغ اور دبا لگ گیا کہ ہار گئے۔ خیر معاملہ آیا گیا ہو گیا، شام ہوئی، شاہی دسترخوان پر سب کی دعوت تھی، سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں بالکل تنہائی میں بادشاہ نے جنید بغدادی کو بلایا اور یہ کہا کہ میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی جیت نہیں سکتا تھا، لیکن یہ ہوا کیا مجھے بتاؤ۔ جنید بغدادی نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ بہت بادشاہ نے کہا، قسم دی، تو کہنے لگے کہ اگر قسم نہیں دیتے تو میں نہیں بتاتا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اس نے مجھ سے کان میں یہ کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور سید خاندان کا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، اور انتہائی غریب ہوں، میرے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ شاید یہ انعام مجھے مل جائے اور میرے بچوں کے لیے کوئی سال بھر کا سہارا ہو جائے۔ اگر تم اللہ کے نبی کی نسبت پر اس لاج کو رکھ لو تو میں زندگی بھر تمہارے احسان کو نہیں بھولوں گا۔ بس اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے میں نے یہ سارا انعام اس کو لینے دیا اور میں نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی۔ بادشاہ کہنے لگے یہ تو تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، عزت کی بھی قربانی اور انعام کی بھی قربانی۔ اب بتاؤ تم جو کہو گے تمہیں منہ مانگا انعام میں اپنے خزانے سے دوں گا۔ جنید بغدادی کہنے لگے اگر مجھے آپ سے کچھ لینا ہوتا تو اس طرح کشتی ہارتا کیا؟ اگر آپ سے ہی لینا ہوتا تو پھر انعام ہی لیتا نا، اپنی عزت کو خاک میں کیوں ملاتا اور اتنا بڑا انعام کیوں قربان کرتا؟ میں نے آپ کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے جس کے لیے کیا ہے مجھے اسی سے لینا ہے۔ بات ہو گئی، رات کو خواب سو گئے، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنید تم نے میرے خاندان کے ایک آدمی کی وجہ سے اپنی عزت کو خاک میں ملایا، اپنے انعام کو قربان کیا، عزت کو قربان کیا،
میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اولیاء اللہ کی فہرست کے اندر سب سے اوپر لکھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، دنیا سے کچھ لینا ہے۔ ایسے ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں بزرگوں کے، اللہ والوں کے، جنہوں نے اپنے چھوٹے عمل کو بھی اور بڑے عمل کو بھی، ہر عمل کو اس لیے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے جو سب سے بڑی محسن ہے۔ جب احسانات کی بارش اسی کی جانب سے ہے تو عمل اگر اس کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ یہ تو بہت بڑی، میں کیا عرض کروں کہ بے وفائی اور بہت بڑی آدمی کی ناسمجھی اور نالائقی ہے کہ انعام تو کوئی اور دے رہا ہے، احسان تو کوئی اور کر رہا ہے، اور آدمی کام کر رہا ہے کسی اور کے لیے۔ یہ تو احسان فراموشی ہے کہ نعمتیں تو اللہ دے اور ہم کام کریں دوسروں کو دکھانے کے لیے، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے، میں کتنے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے، اور کتنے کام اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں اور لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ حدیث کی بات ہے کہ اگر کوئی کام آدمی دنیا کو اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو مخلوق راضی نہیں ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے، اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، حدیث میں آتا ہے یقلبها کیف یشاء، جس طرف چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ جب اللہ راضی تو اللہ اپنی مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا